حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتوں میں سے ایک ہیں جن کی ذمہ داری انسانوں کی روح قبض کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر انسان کی روح قبض کرتے ہیں، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، صالح ہو یا فاسق۔ وہ بہت ہی عظیم اور طاقتور ہیں۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جسے ملک الکفن کہتے ہیں۔ یہ فرشتہ ہر مرنے والے کے لیے کفن اور قبر تیار کرتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام ہر انسان کی روح کو اس کے اعمال کے مطابق ایک خاص طریقے سے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ ہر انسان کی روح کو اس کے مقررہ وقت پر قبض کرتا ہے۔ روح قبض کرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، قیامت کے دن روحوں کی پہچان کرنا اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کرنا۔ ملک الموت علیہ السلام کے نام کے ساتھ عزرائیل کا لفظ اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر انسان کی روح کو عزت اور احترام کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام ایک مقدس اور عظمت والا فرشتہ ہے جس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ گنہگار انسان کے سامنے کس قدر ڈراونے بن کر آتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نیک بندے کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور گنہگار کی کیسے قبض کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تمانچہ رسید کیوں کیا تھا؟ اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور ان کی کب روح قبض ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری معلومات آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ یہ معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اسکپ مت کیجیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، مسلمانوں کے ایمان کے 6 ارکان ہیں جن میں اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، اللہ کی کتابوں اور اچھی بری تقدیر پر ایمان شامل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا رد کیا جانا ایمان کو کمزور کر سکتا ہے۔ پس جمہور مسلمانوں کے مطابق ملائکہ وہ لطیف نورانی اجسام ہیں جنہیں اپنی لطافت اور نورانیت کے باعث مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم اور نوری مخلوق ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام لگا رکھے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم تو صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی ہے، لیکن 4 ایسے مشہور اور مقرب فرشتے ہیں جن کے ذمے بڑے بڑے امور لگائے گئے ہیں۔ 4 مقرب اور مشہور فرشتوں میں اول جبرائیل علیہ السلام ہیں جو خدا تعالیٰ کی کتابیں، احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل یعنی جان قبض کرنے والا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ذمے قیامت تک کے لیے ہر ذی روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے اور اب تک بے شمار روحوں کو عزرائیل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت قبض کیا ہے۔ اللہ کے انبیاء اور ولیوں کی جان بھی عزرائیل علیہ السلام نے نکالی اور ان سے ملاقات کے وقت جو مکالمے ہوئے اور جو صورتحال پیش آئی، یہ ساری معلومات ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ جن و انس کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس
اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 تا 27۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے۔ جو کام ان کے ذمے لگایا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس یعنی جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ ناظرین، فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زیارات آیت نمبر 24 اور 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورۃ الصافات آیات نمبر 149 سے 151 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی فرشتوں کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے رکنے کا مکلف بنایا گیا ہے، کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بأحسن خوبی انجام دے۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا آپ عقل کو لے لیں، عقل دنیا میں کسی بھی شکل و صورت میں موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا عقل کو تسلیم کرتی ہے۔ ناظرین، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بحوالہ المدثر آیت نمبر 31۔ ناظرین، چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات مثلا سورۃ التکویر آیت نمبر 20 اور سورۃ النجم 5 اور 6 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے نام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتب میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کا ذکر سورۃ الزخرف آیت نمبر 77 میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مأمور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہو کہ کسی شخص کو کس تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تم پر کچھ نگران مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ نیز فرمان الہی ہے کہ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ کچھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 7۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے، بحوالہ نسائی ابو داؤد۔ کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہ واعظ و نصیحت ہوتی ہے، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں، ایسی مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس میں اور اس نیک کام میں شریک ہیں ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بھی مشغول رہا کرتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے۔ عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں جس کے ذمہ لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا کام ہے، جس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ بے شمار ان کے ساتھی اور مددگار فرشتے ہیں جو ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تحفۃ رسولنا کی
تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسل سے مراد ملک الموت کے مددگار فرشتے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ جو فرشتے انسانوں کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کے اوقات لکھ دیتے ہیں، اور اب جب کسی نفس کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی منگوائی تھی تو تب سب فرشتے ناکام ہوئے تھے، بس عزرائیل علیہ السلام ہی وہ کام کر پائے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے آیا تو زمین نے فرشتے سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے کہ میری مٹی تو نہ لے جا کہ کل اسے آگ میں نہ جلنا پڑے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہ لائے؟ فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے فرشتے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے پانی سے گوندھا تو وہ کیچڑ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کے قبض کرنے کے اوپر کام پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ ملک الموت کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ تنہا روحیں قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کے مددگار ہیں اور متبع ہیں اور وہ ان کے قائد ہیں، اور ملک الموت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے اور مومنین کی روحیں سدرہ کے پاس ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ میت کے پاس قبض روح کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روح کو لے کر چڑھتا ہے اور کوئی آمین کہتا ہے، کوئی نماز جنازہ ہونے تک میت کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وقیل من راک کی یہ تفسیر روایت کی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے مددگار فرشتے ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی روح کو قدم سے لے کر ناک تک کون چڑھائے گا؟ ناظرین، خزرج نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر ہوگے، ورنہ لائق عذاب، اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے، اس لیے ڈرتے رہو۔ خیمے والے ہوں یا کچے مکانوں والے، نیک ہوں یا بد، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہوں یا ہموار زمینوں پر بسنے والے، میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ بخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو بے اذن الہی قبض نہیں کر سکتا۔ حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام 5 گانا نمازوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں، تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے
دور فرما دیتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرماتے ہیں، گھر والے رونے لگتے ہیں۔ ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں۔ حضرت میمون رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی موت کے وقت ان کے پاس ہی تھا تو ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ اے ملک الموت اس پر نرمی کیجئے، تو مرنے والا جس پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا کہنے لگا کہ میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے تو ایک بھی نہیں۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی ہی شکل پر تشریف لے آئیے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وفات دیتا ہے جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں میں حاضر ہوا ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کر دی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے منہ میں آگ تھی۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کافر کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس قالب میں ہو کر آپ نکالتے ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ علیہ السلام کی دیدار کی دولت دی جائے تو کافی ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ زمین ملک الموت کے لیے تشت کی طرح کر دی گئی ہے کہ جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ ان کے کچھ مددگار ہیں جو روحیں قبض کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اشعث بن سلیم نے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روحوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں اور زمین کو تشت کی مانند کر دیا گیا ہے، جہاں سے چاہتا ہوں اٹھا لیتا ہوں۔ ناظرین، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی فرض سونپتا ہے تو اسے نبھانے کی پوری طاقت بھی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام جیسے قوی فرشتے کو بھی دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت کتنی روحیں قبض کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ صرف اللہ کے حکم سے انہیں پکارتے ہیں، وہ مسخر ہو کر چلی آتی ہیں۔ بے شک تمام حکمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت شہر بن جوشب نے روایت کی ہے کہ ملک الموت بیٹھے ہوئے
ہوئے ہیں اور دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے سامنے ہے اور لوح محفوظ جس میں عمریں ہیں ان کے سامنے ہے اور ان کی خدمت میں کچھ فرشتے ہماتن کھڑے ہیں۔ جوں ہی کسی کی موت کا وقت آتا ہے وہ فرشتے کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ وہ شخص آنے واحد میں مرتے ہیں کہ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے تو پھر ملک الموت کیسے روحیں قبض کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ملک الموت کی قدرت اہل مشرق و مغرب میں ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس دسترخوان ہو، اب وہ جو چاہے اس میں سے اٹھا لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ ملک الموت ہی تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام اہل زمین پر اس طرح سے مسلط کیا گیا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی والی چیز پر جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو ان کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا اور ابو حاتم وغیرہ نے یہی روایت قدر تغیر سے بیان کی ہے۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ اے ملک الموت، تم ایک گھر میں رہنے والے تمام انسانوں کو مار ڈالتے ہو اور اس کے پڑوس والوں پر آنچ تک نہیں آتی۔ حضرت ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کسے مارنا ہے، میں تو عرش الہی کے نیچے ہوتا ہوں تو مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فہرست دی جاتی ہے، اس میں جس کا نام ہوتا ہے اسے موت دیتا ہوں اور جس کا نہیں اسے نہیں۔ ناظرین، ایک بار ملک الموت حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو بڑے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ملک الموت تھے۔ اس نے عرض کی کہ سرکار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دیں۔ آپ نے حکم دیا اور ہوائیں اس شخص کو سرزمین ہند میں چھوڑ آئیں۔ پھر ملک الموت تشریف لائے تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت، میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی روح ہند میں قبض کر لوں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، کیسے ہند پہنچے گا؟ دوستو، یہ بات سن کر اس بات پر ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ جس نے جہاں مرنا ہے وہیں سے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے اور کوئی بھی شخص چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جائے وہ موت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک فرشتے نے اجازت چاہی کہ وہ ادریس علیہ السلام کے پاس جائے، چنانچہ وہ ان کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا آپ کا ملک الموت سے بھی کچھ تعلق ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، وہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مجھے ان سے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں کہ موت آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ناممکن ہے، البتہ میں ان سے کہوں گا کہ موت کے وقت وہ آپ پر نرمی کریں۔ چنانچہ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازو پر بٹھایا اور آسمان پر پہنچا۔ یہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے آپ کی غرض معلوم ہے، آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نام تو زندوں سے مٹ چکا ہے، اب ان کی زندگی کا آدھا لمحہ باقی رہا ہے۔ چنانچہ جناب ادریس علیہ السلام فرشتے کے بازوں ہی میں انتقال فرما گئے۔ حضرت جابر بن یزید نے روایت کی ہے کہ ملک الموت پہلے لوگوں کو بلا کسی درد اور مرض کے وفات دیتے تھے تو لوگ ان کو کوسا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے امراض کو پیدا کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بیماری
بیماری کے باعث مر گیا، ملک الموت کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ موت برحق ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ ایک ہجرت ہی تو ہے، نقل مکانی ہی تو ہے۔ ناظرین گرامی، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور موت کی جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو فاجر ہو، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی طور پر مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری کی ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیواہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ مظلوموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور اس دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹرڈ بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بھی بند، اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 تا 27۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کو معیار ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ
چکنا ہے اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے اور تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی تم کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34۔ اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ناظرین، ان مذکورہ آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور موت کی جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بنی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں، بعض شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک اور رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں ارشاد ربانی ہے، کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ آل عمران سورہ نمبر 14 میں ارشاد ربانی ہے، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، جیسے عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ الحمدللہ ہم ابھی حیات ہیں اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے ہمیں معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ لہٰذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور اسی طرح سے الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد ربانی ہے، کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں
انسانوں پر زیادتی کر رکھی ہے یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب دے دے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، بحوالہ ترمذی شریف۔ ناظرین، پہلے زمانے میں جب ملک الموت یعنی موت والا فرشتہ لوگوں کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ اپنے رب کی بات قبول کرو اور روح قبض کرنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس واقعے کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تمانچہ رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ کو درست کر دیا اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے، بحوالہ بخاری و مسلم۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچانا ہی نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مار دیا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں متشکل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ
تھپڑ کی تاب نہ لا سکے۔ بحوالہ شرح النووی علی مسلم۔ ناظرین، رب کریم مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں دعا اس لیے کی کہ وہ بیت المقدس کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں وہی جگہ سب جگہوں سے افضل اور اشرف تھی، کیونکہ یہ انبیاء کا مدفن اور مزارات کی جگہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ واقعے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ یعنی صحرائے سینا میں ہوں گے، لہٰذا انہوں نے آخری وقت میں بیت المقدس کی قربت کی خواہش ظاہر کی، اور اس خواہش کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ چاہے یہاں سے وہ قربت اتنے کم فاصلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو جو ایک پھینکا ہوا پتھر طے کرتا ہے۔ نیز انہوں نے بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کی خواہش تو ظاہر کی، لیکن بیت المقدس کے اندر دفن ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش کی تو میری قبر بہت مشہور اور زیارت گاہ خلائق ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے کتنے فتنے اور برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ حدیث میں جس سرخ ٹیلے کا ذکر ہے وہ ایک بستی اریحہ کے قریب ہے، جو بستی میدان طیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو وہ انسانی شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کے کیوں ان کے خلوت گاہ میں گھس گئے ہیں۔ پھر اس نے ان کو موت کا پیغام دیا تو یہ خطرہ بھی ہوا کہ یہ شخص قتل کرنے کی نیت سے تو میرے پاس نہیں آیا، اس لیے ان کو طیش بھی آیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کے خلاف دفاعی اقدام کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ فرشتہ بشکل انسان تھا، لہذا بشری اثرات نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست تمانچے کی چوٹ سے اس کی آنکھ جاتی رہی۔ موت کا فرشتہ درگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی حیت پر واپس کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ بھیجا، اور اس طرح وہ اس عیب اور نقصان سے بری ہو گیا جو بشری شکل میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا۔ ادھر فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گئے ہیں اور موت نہیں چاہتے، اور دربار الہی میں جا کر یہی شکایت بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ تو اصل صورت حال جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فرشتہ موت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک بلیغ انداز میں موت کا پیغام پہنچایا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی شخص کے یکایک غائب ہو جانے پر فوراً محسوس کر لیا تھا کہ در حقیقت یہ معاملہ عالم بالا کا ہے۔ چنانچہ فرشتہ موت نے جب دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو ان کا طرز عمل اور طریقہ گفتگو فوراً بدل گیا۔ پھر انہوں نے پیغام اجل کو لبیک کہنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں سے ایک آدمی ان کے والد علی بن حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں سناؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی تکریم و تعظیم کی خاطر مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہے، وہ آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے جس کے متعلق وہ آپ سے بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جبرائیل میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام میں اپنے آپ کو کرب میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر وہ دوسرے روز آئے تو انہوں نے آپ سے یہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ نے پہلے روز دیا تھا۔ پھر وہ تیسرے روز آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے وہی کچھ کہا جو پہلے روز کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں وہی جواب دیا۔ اور آخری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ آیا جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کا ہر ماتحت فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے کے متعلق دریافت کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس نے آپ سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دیں، اسے اجازت دے دیں۔ اس نے سلام کیا، پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ اپنی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت دیں تو میں قبض کر لوں گا، اور اگر آپ نے اجازت نہ فرمائی تو میں اسے قبض نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے موت کے فرشتے، کیا تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی چاہت کا احترام کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے آپ کی روح قبض کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کرنے والے حاضر ہوئے تو انہوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی، اہل بیت تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ بے شک اللہ کی کتاب میں ہر مصیبت سے عزا و تسلی ہے، ہر ہلاک ہونے والی چیز کا معاوضہ ہے، اور ہر انسان کا تدارک ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے ڈرو، صرف اسی سے امید وابستہ کرو۔ خسارے والا شخص وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا۔ علی یعنی حضرت زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، عزرائیل روح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ تم فرماؤ، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے ملک الموت علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر زمین پر اور پاؤں آسمان پر ہیں۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایات میں ہے کہ دوسرے فرشتے پر آپ کا رعب بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والی سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا، یا ملک الموت مت، اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ کمنٹس میں کمپلیٹ کا لفظ لکھ کر یا مکمل کا لفظ لکھ کر ہمیں بتائیے کہ کس کس نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی۔
تاکہ ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری محنت کتنے لوگوں تک پہنچی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ خدا تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔